وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا رواه البخاري في كتاب الدعوات وفي باب التوبہ۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کے دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعین و سامعات، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عنکبوت کی 4 آیت کریمہ اور صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم کو ان آیت کریمہ اور اس احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سچی بات کہنے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ محترم سامعین، آئیے اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں کہا الف لام میم ام حسب الذین الف لام میم ام احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ ایسے ہم کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب العالمین اس کو تسلیم بھی کر لے گا۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج کے اندر کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، ہمارا رہن سہن، ہمارا طور طریقہ، ہماری چال چلن، اگر تمام چیزیں اگر کوئی شخص دیکھے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہم سے کوئی شخص کبھی راستے میں متاثر ہو سکتا ہے؟ جو سفر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول و ضوابط بتلائے ہیں، کیا ہم ان طور طریقوں پر سفر کرتے ہیں؟ جس طرح سے ایک ہمسائے کے ساتھ، ایک پڑوسی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کو پڑوسی کے ساتھ ایسے رہنا ہے، ہم اس طور اور طریقے سے رہ رہے ہیں۔ جس سماج اور سوسائٹی کے اندر ایک مسلمان اور ایک اہل حدیث کا نوجوان جس ناحیے سے اسے رہنا چاہیے، کتاب و سنت جس چیز کی اسے تعلیم دیتی ہے، کیا اس طور اور طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا محسب الناس، لوگوں نے کیا گمان کر رکھا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھ دیا، احمد یا علی یا حسین نام رکھ دیا، بس مسلمان ہو گئے؟ نہیں،
اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم سے پہلے بھی کچھ قومیں آئی تھی، قرآن نے ہم کو تعلیم دی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت ساری قومیں آئیں۔ کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم سے پہلے بہت سارے لوگ آئے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ رب العالمین نے آزما لیا، ان کی پہچان کر لی، اللہ رب العالمین نے انہیں جانچ لیا، پرکھ لیا کہ وہ سچے مومن ہیں یا صرف ڈھوسلے باز ہیں، صرف ایک ڈھونگ رچ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں۔ آئیے بتلاؤں، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہیں۔ مومن کی آزمائش کیسے ہوتی ہے، مسلمانوں کی آزمائش کہاں تک ہوئی ہے؟ آج تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، دین کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہماری مسجدیں جس طرح سے جمعہ کے دن بھری رہتی ہیں اسی طرح سے ہر نماز میں بھری ہونی چاہیے۔ دین کے تمام اصولوں کی نافرمانی ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری مدد ویسے ہی ہو جیسے بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مدد ہوئی تھی۔ نہیں، اس کے لیے ہمیں ایمان بھی ان کے جیسا کرنا پڑے گا۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت سناؤں آپ کو، راوی حدیث خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، شکوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ، کہنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کون ہیں؟ خباب بن ارت ہیں، اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ کفار نے خباب بن ارت کو جلتی آگ پر لٹا دیا تھا، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی پوری پیٹھ جل گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہ کالی کملی والا خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر رکھ کر کے ٹیک لگائے ہوئے لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری مدد کی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ کہا خباب بن ارت پیٹھ جل گئی ہے، کفار نے پیٹھ جلا دی ہے، گوشت اور پوشت جل گئے ہیں، ہڈیاں بھی باقی ہیں، اتنی چیخ، اتنی بلبلاہٹ، اتنی پریشانی۔ کہا خباب بن ارت سنو، کان الرجل فی من قبلکم، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا تم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، کہا تم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، کان الرجل فی من قبلکم، تم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، فیجاء فیہ، انہیں لایا جاتا تھا، فیحفر لہ فی الارض، اور ان کے لیے زمین میں ایک گڑھا کھودا جاتا تھا، فیوضع فیہ، اور اس گڑھے میں انہیں رکھ دیا جاتا تھا یا کھڑا کر دیا جاتا تھا، فیجاء بالمنشار، اس کے بعد لوہے کا آرا لایا جاتا تھا، فیوضع علی رأسہ فیشق باثنتین، اور اس آرے کو ان کے سر پر رکھ کر کے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ وما یصدہ ذلک عن دینہ، اہل لکھیم پور کھیری کے لوگوں یہ جملہ بہت غور سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے، وما یصدہ ذلک عن دینہ، کہا خباب بن ارت جسم کے دو ٹکڑے ہونا ان کو ان کے دین سے نہیں روک سکتا تھا۔ وما یصدہ ذلک عن دینہ، اہل لکھیم پور کون سی مشغولیات، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم کو دین کے احکام پر عمل کرنے سے روک رہی؟ مسجدوں میں ہماری دوری کس بنیاد پر ہے؟ وہ کون سی وجہ ہے؟ اور کہا صرف یہی نہیں، ایک دوسرا عمل، کہا فیجاء بالمنشات بامشات الحدید، کہا لوہے کی کنگھی لائی جاتی تھی اور وہ لوہے کی کنگھی پھیر دی جاتی تھی ان کے جسم پر، ما دون لحم او عظم،
گوشت الگ ہو جاتا تھا اور ہڈی الگ ہو جاتی تھی. وما يصده ذلك عن دينه، کہا اتنی سختی جسم سے گوشت کا الگ ہو جانا اور ہڈی کا الگ ہو جانا ان کو ان کے دین سے نہیں روک سکتی. آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں، سوچیں، غور و فکر کریں، اپنا حساب لیں کہ ہم دین کے معاملے میں، دین کے راستوں پر ہم کس حد تک کامیاب ہیں اور کس حد تک ناکام ہیں. میں نے ایک روایت پڑھی ہے، صحیح بخاری کتاب الدعوات باب التوبہ کی روایت ہے. راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. ایک مومن آدمی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی نافرمانی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی معصیت کا کام اس سے ہو جاتا ہے، تو کہا وہ اپنے گناہ کو ایسے ہی تصور کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، ڈھہ جائے گا، وہ شخص اس کے نیچے دب جائے گا، ختم ہو جائے گا. ایک مومن شخص اپنے گناہوں کو ایسے تصور کرتا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور ایک فاجر و فاسق شخص یرا ذنوبہ، اپنے گناہوں کو وہ ایسے تصور کرتا ہے کذباب مر علی انفہ، کوئی مکھی اڑتی ہوئی آئی اور اس کے ناک پر آ کر کے بیٹھ گئی، فقال بہ ہکذا، ابھی وہ ایسے ہاتھ کرے گا اور مکھی اڑ جائے گی. آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں، سوچیں اپنے بارے میں، غور و فکر کریں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے فضائل کے تعلق سے آپ حضرات نے بہت سارے دروس سنے ہوں گے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ کئی ناحیے سے، فضیلت کے ناحیے سے، توبہ و استغفار کے ناحیے سے، عبادت کے ناحیے سے انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ تحفے کے طور پر دیا. اور رمضان کو پا کر کے ہم کس حد تک کامیاب ہیں؟ رمضان المبارک کا جو مہینہ ملا ہے ہم کس حد تک کامیاب ہیں اس میں؟ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروانے میں، اپنے گناہوں کو معاف کروانے میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آئیے جو چوتھی آیت میں نے پڑھی تھی اس کو پڑھ کر کے بات آگے بڑھائی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا حسب الذین یعملون السیئات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مومن اور فاسق کے گناہوں کی تفریق کیسی ہے، ایک مومن شخص کیسا سوچتا ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی معصیت کا کام ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو کیسے تصور کرتے ہیں؟ مکھی کی طرح سے کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھنے والے کی طرح سے؟ یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. لیکن آئیے اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 4 اللہ رب العالمین نے کہا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. برائی کرنے والے کیا سوچ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کسی اسٹیشن پر، کسی ایئرپورٹ پر جب ہم سفر کرتے ہیں، جہاں کہیں اعلان لگا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں، وہاں ہمارے تمام حرکات و سکنات رک جاتے ہیں. جو اول فول قسم کی ہم حرکتیں کرتے ہیں وہ حرکتیں کرنا ہم بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہاں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. برائی کرنے والے کیا سوچ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے؟ حاضر ہو کر کے جواب نہیں دینا پڑے گا؟ کاسا ما یحکمون. اگر ایسی سوچ ہے، ایسا فیصلہ ہے تو بہت بری تجویز کر رہے ہیں، بہت غلط سوچ رہے ہیں. آخر وجہیں کیا ہیں؟ دیکھیے ہر طرف سے مختلف چیزیں ہیں. کیا بیان کی جائے؟ مساجد پر پابندی، اذان پر پابندی. ابھی الیکشن کے ایام جلد ہی گزرے ہیں ہمارے سامنے سے. آخر وجہیں کیا ہیں؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟
ہلاکت و بربادی کے اسباب کیا ہیں؟ آئیے کچھ اسباب میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلا سبب صحیح بخاری کی روایت، دنیا کا حصول اور اس پر غلبہ حاصل کرنا۔ جو ہماری پریشانی کا سبب ہے وہ دنیا کا حصول اور دنیا پر غلبہ حاصل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا۔ گئے تھے وہاں، عامل ان کو بنا دیا تھا کہ علا بن حضرمی تم بحرین میں رہو، جب سال پورا ہو تو یہاں کے لوگوں سے تم جزیہ یا ٹیکس وصول کر اپنے پاس رکھو، پھر کوئی شخص آئے گا اور تمہارے پاس سے لے کر کے جایا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، بحرین آئے، 1,00,000 درہم لے کر کے واپس ہوئے۔ جب وہاں پہنچے مدینہ، فجر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبی جماعت نے نماز پڑھی، اس میں انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا اظنکم قد سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء من البحرین، کہا اے لوگو، جہاں تک میرا گمان کام کر رہا ہے، جہاں تک میرے ذہن و دماغ میں جو بات آئی ہے کہ تم لوگوں نے سن رکھا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے کچھ مال لے کر کے واپس ہوئے۔ سبوں نے کہا قالوا اجل یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی معاملہ ہے، ہم نے سن رکھا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے کچھ مال لے کر کے واپس ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہتر معلم، آپ سے بہتر مدرب، آپ سے بہتر تربیت دینے والا، آپ سے بہتر اخلاق حسنہ کا معلم کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، خوش ہو جاؤ، جو چیز تمہارے دلوں کو سکون بخشتی ہے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، وہ مال تمہارے لیے ہی آیا ہے، تمہیں ہی ملے گا۔ لیکن ایک ڈر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کہی، کہا فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، کہا لوگو میں تمہارے اوپر محتاجی سے نہیں ڈرتا ہوں، فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا ہوں، تنگی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ آج آپ مشاہدہ کیجئے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، آپ مشاہدہ کیجئے، آپ کا شہر، یہ ٹاؤن بہت بڑا ہے، کسی ایسے شخص کو آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا شخص مل رہا ہے جس کے پاس صبح یا دوپہر کا کھانا ہو اور شام کا کھانا نہ ہو؟ شاید کوئی ایسا شخص ملے، پورے شہر کے اندر شاید کوئی ایسا شخص ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، میں تم پر محتاجگی سے نہیں ڈرتا ہوں کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، قلاش ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے۔ کہا نہیں، ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہا لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا ایسے ہی کشادہ کر دی جائے گی جیسا تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا فتہلککم کما کان اہلکتکم، تو تم ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے کی پہلے امتیں، تم سے پہلے کی پہلی امتیں ہلاک ہو گئی تھی۔ آج دیکھیے ہر شخص کس چیز پر سبقت لے جانا چاہتا ہے، کس معاملے میں منافست ہے، کون سا معاملہ ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133، اللہ رب العالمین کہتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم میں سے ہر ذی شعور شخص، ہر عقل مند شخص یہ جانتا ہے کہ رمضان میں ہر عمل کو، سنن ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے،
بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، بنی آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جنت صرف اور صرف متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کہا وَسَارِعُوا، لوگوں جلدی کرو، جلدی کرو، تیزی کرو، کس کی طرف؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد قرآن نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو، تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی آ جائے۔ اور جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ منافست کس چیز میں چل رہی ہے؟ ہر شخص بڑھنا کس چیز میں چاہ رہا ہے؟ ایک دوسرے سے، صرف مال و دولت میں، جاہ و حشم میں، عزت و وقار میں۔ منافست کس چیز پر چل رہی ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا كَانَ أَهْلَكَتْهُمْ، تم ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے کہ پہلے امت ہلاک ہو گئی تھی۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، دیکھیے ہم کس چیز کے بارے میں منافست کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا گھر ہے جس بھائی کی لڑائی اس کے بھائی سے ہوئی ہو کہ تو نمازی نہیں ہے، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو والدین کی خدمت نہیں کرتا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ کسی باپ اور بیٹے کی ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ بیٹا بے نمازی ہو اور باپ نے گھر سے نکال دیا ہو؟ نہیں۔ اگر منافست ہے تو صرف دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اور دنیا پر غلبہ پانے کے لیے۔ دیکھیے میں بہت زیادہ نہیں بیان کرنا چاہتا، آپ اپنے شہر کا ہی جائزہ لیجئے، ابھی چند دن ہوئے ہیں الیکشن کو، ہر شخص اس میں فتح اور کامرانی ہی چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کرسی کا طلبگار، ہر شخص دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور دنیا پر غلبہ پانا چاہتا ہے۔ ہلاکت و بربادی کی دوسری وجہ بغض و حسد کا عام ہونا، بغض و حسد کا عام ہونا۔ اب دیکھیے سماج کے اندر ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم من قبلکم، تمہارے اندر ایک بیماری آ گئی جو پہلی امتوں میں تھی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ کہ ہی البغض ہی الحسد والبغضاء، وہ بیماری بغض و حسد کی بیماری ہے۔ ہی الحالقۃ، وہ ہلاک کرنے والی بیماری۔ آج دیکھیے پورا معاشرہ اس جرم عظیم میں ملوث ہے، اس جرم عظیم میں ملوث ہے پورا معاشرہ۔ بھائی بھائی سے بات چیت بند کیے ہوئے، کیوں؟ صرف بغض و حسد کی بنا پر، صرف دل کے اندر جو ہمارے کینہ کپٹ اور دشمنی ہے صرف اس کی بنا پر۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث سناؤں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ، آپ لوگ میرے اپنے، باتیں زمینی استر کی ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صاف اور صفائی کا مہینہ ہے۔ کن چیزوں کے؟ روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ صوم کے لغوی معنی رکنے ہی کے ہوتے ہیں۔
اب کن کن چیزوں سے ہم رکے ہوئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف ہم بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں؟ روزے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کی صفائی چاہتا ہے کہ دلوں کے اندر جو بھی کینہ، کپٹ، بغض و حسد، عناد، دشمنی، جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں تمہارے دلوں سے صاف ہو جائیں، ورنہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، راوی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ روزہ رکھے ہوئے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغل خوری بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کی عزت بھی اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت پر ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں، وہ روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسے شخص کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں انہی میں تو ہمارا شمار نہیں ہے؟ آئیے سنن صحیح مسلم کی روایت، کتاب البر والصلہ کی روایت، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یوم الاثنین تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ، ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، ہر سوموار اور جمعرات کو، الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، کہا مگر دو بھائی ایسے ہیں، دو قسم کے بھائی ایسے ہیں جن کے اعمال کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کے معاملے کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کے معاملے کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کے معاملے کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ اپنا محاسبہ کیجیے، سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں کئی سالوں سے، کسی نمازی پر کوئی کمنٹ نہیں ہے، لیکن بات رمضان المبارک میں صفائی کی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ حج بھی کر کے آ گئے ہیں، لیکن بھائی سے بات چیت 2 سال سے بند ہے، 3 سال سے بند ہے، 4 سال سے بند ہے، 6 مہینے سے بند ہے۔ بتائیے کتنے دنوں سے ہمارے اعمال کو مؤخر کر دیا گیا، اعمال کو جنت میں نہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار اور جمعرات کو نامہ اعمال کو اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے کہ جب اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے اعمال کو پیش کیے جائیں تو روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ آئیے ایک حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ ہی کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ کسی مسلمان بغض نہ رکھو، اس سے حسد نہ کرو، اس کی ٹوہ میں نہ پڑو، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی مسلمان کے لیے درست ہی نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند رکھے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر اعمال کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے کن کن چیزوں کا روزہ رکھا ہے؟ صرف ایسا تو نہیں کہ بھوک اور پیاس ہی ہے ہمارے حصے میں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔
معاشرہ بہتر کیسے ہوگا؟ ذمہ دار کون؟ آئیے صرف 2 اسباب میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہلاکت و بربادی کے اسباب کیا ہیں، آج ہر شخص کیوں پریشان ہے۔ ایک تیسری چیز، 2 سال سے ہم مسلسل کسی بیماری میں ملوث تھے، بہت مشہور و معروف بیماری ہے، اس سے پہلے نہ کبھی ہمارے باپ داداؤں نے یہ بیماری نہیں سنی تھی۔ ایک تیسری یا چوتھی بیماری کے بھی آنے کا امکان ہے۔ آئیے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت سناؤں۔ حدیث کو روایت کرنے والی تمام مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، امہات المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، اذا ظہرت المعاصی فی امتی امہم اللہ بعذاب من عنده، کہ جب میری امت کے اندر نافرمانیاں عام ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین اپنے پاس سے ایک عذاب بھیج دے گا، ایک عام عذاب بھیج دے گا۔ ہم میں سے جو بزرگ ہیں یا جن کی عمر 40 سال سے زائد ہے، شاید ان لوگوں نے کبھی سردی اور زکام کی دوا کھائی ہو، اور جب یہ بیماری آئی، جس بیماری سے 2 سال تک تقریباً ہماری مسجدیں بند تھیں، اس بیماری میں جس شخص کو بھی سردی ہوئی اس کا فوراً آکسیجن لیول گھٹ گیا اور وہ شخص موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اذا ظہرت المعاصی فی امتی امہم اللہ بعذاب من عنده، جب امت کے اندر نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے پاس سے ایک عام عذاب بھیج دے گا۔ سردی زکام کوئی بیماری ہے نہیں، لیکن اس بیماری نے کتنوں کی جان لے لی۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فَيَوْمَئِذٍ أُولَئِكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ایسا بھی معاملہ ہوگا کہ کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں نیک لوگ بھی ہوں گے۔ کہا ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کہا یصیبہم ما اصاب الناس، ان کو بھی وہی بیماری پہنچے گی جو عام لوگوں کو پہنچے گی، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت اور مغفرت میں لے لے گا۔ تیسری وجہ معصیت اور نافرمانی کا عام ہونا، گناہوں کا عام ہونا ہے۔ سماج اور سوسائٹی کے اندر دیکھیے کس کس قسم کی برائیاں ہیں، کن کن برائیوں میں ہم ملوث ہیں۔ آپ دیکھیے مسجدوں کے اندر اعلان لگایا ہوا ہے موبائل چلانا منع ہے، یہ اسی قوم کے بچوں کے لیے اعلان ہے جس قوم کے بچوں کو لوگوں نے یہاں تک دیکھا، بیان کرنے والوں نے یہ بیان کیا کہ صرف 11 سال اور 13 سال کی عمر کے بچے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں 2 بچے مکمل طور پر جوان بھی نہیں ہوئے ہیں، نوجوانی کی عمر کو بھی نہیں پہنچے ہیں، آئے اور پوچھا ابو جہل کون ہے؟ کہا کیا کرو گے بیٹے؟ کہا سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ تربیت کس نے کی تھی؟ ماں نے کی تھی تربیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مقام ابوا سے گزرتے تھے تو عفرا جو حارث کی بیوی تھی، جنہوں نے معاذ اور معوذ جیسے بیٹوں کو جنم دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے تھے کہ عفرا تیری قبر پر رب کی رحمتیں نازل ہوں، تو نے کیسے 2 شیروں کو جنم دے دیا تھا۔ صرف یہی نہیں، آئیے آپ کو ایک مختصر سا قصہ سناؤں۔ ایک ہمارے استاذ تھے، وہ استاذ ایک قصہ بیان کر رہے تھے۔ کوئی بہت نیک ماں تھی، میری مائیں اور بہنیں اگر موجود ہوں تو وہ اس قصے کو بہت دھیان سے سنیں۔ آج معاشرہ سب سے بڑی جس برائی میں ملوث ہے
وہ موبائل ہے۔ ہلاکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ کل تک وہی بچہ جو کبھی اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے ڈرتا تھا، آج وہ بچہ پوری بلڈنگ میں اکیلے رہنے کے لیے راضی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک موبائل ہو۔ پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بچہ تھا، ایک بڑی نیک ماں تھی، وہ ماں روزانہ اپنے بچے کو ایک صحابی کا قصہ سناتی تھی۔ ایک دن استاذ نے کلاس میں پوچھا کہ اے میرے بیٹے بتاؤ، بچوں بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا میں مہندس بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں طبیب بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے کہا استاذ محترم میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ صحابی کی جو صحیح تعریف ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو وہ شخص صحابی ہے، ورنہ ملنے کے لیے تو بہت سارے کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ ایمان کی حالت میں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو وہ شخص صحابی ہے۔ کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ سارے بچے ہنس پڑے کہ اب یہ کیسے صحابی بنے گا؟ استاذ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر تک کے لیے تو میرا دماغ ہی معاف ہو گیا کہ آخر وجہ کیا ہے، صحابی اب یہ کیوں بننا چاہتا ہے؟ بعد میں جب سبب دریافت کی تو اس بیٹے نے کہا کہ استاد محترم میری ماں ہے، وہ روزانہ رات میں مجھے ایک صحابی کا قصہ سناتی ہے، ان صحابی کے قصوں کو سن کر میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں بھی صحابی بن جاؤں۔ تربیت جس ناحیے سے ہوگی اس ناحیے سے اس کا پھل ہوگا۔ آج معاشرہ کہاں پہنچ گیا؟ ہلاکت و بربادی کے اسباب کیا ہیں؟ آئیے ایک آخری سبب ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41، آیت نمبر 30 سے لے کر کے آیت نمبر 40 تک اللہ رب العالمین نے تمام قوموں کا تذکرہ کیا ہے، فرعون کا، حامان کا، قارون کا، تمام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان تمام کو کس لیے پکڑ لیا؟ کہا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اس میں سے کچھ کو تو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، اس میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ لوگوں کو تو ہم نے ڈبو دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اپنے گناہوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، زمین میں دھسا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد انہیں پانی میں غرق کر دیا گیا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ جو امتیں 3-3 ہزار، 2-2 ہزار، 1500، 300، 400 سال تک جی، ان کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو دیا گیا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ان للہ اتقاء من النار کل یوم ولیلۃ، ہر وقت 24 گھنٹہ، صبح اور شام، ظہر بعد، عصر بعد، فجر بعد، کسی بھی وقت، رات کو جب بھی آنکھ کھلے، کہا ہر وقت اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں تحفے کے طور پر ملا یا آفر کے طور پر ملا ہے، اگر ہم اس سے مستفید نہ ہو سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ آئیے ہم ایک سماج کو اگر بہتر کرنا ہے تو ہر شخص دوسرے کو دیکھنے کی کوشش میں نہیں، ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم گناہ یا معصیت یا نافرمانی کرنے کے بعد ہم کس کیٹگری میں کھڑے ہوتے ہیں؟ پہاڑ کے نیچے والے کیٹگری میں کہ ناک پر مکھی کے بھگانے والے کیٹگری میں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنا مواخذہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، باتیں بہت ساری ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ باتیں مزید کی جائیں، لیکن بس صرف التماس اتنی سی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں،
رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین یہ مہینہ آزادی کا پروانہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اس شخص سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل سے کینہ، کپٹ، بغض و حسد، عناد، دشمنی، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آخری حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم زبان کے سچے کو تو جانتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب کون شخص ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا غل ولا حسد ولا بغض ولا ذل۔ کہا مخموم القلب وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر نہ کوئی گناہ ہو، نہ معصیت ہو، نہ فرمانی ہو، نہ بغض ہو، نہ عناد ہو، نہ دشمنی ہو، نہ کینہ ہو، نہ کپٹ ہو، وہ شخص مخموم القلب۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کی اصلاح کر دے، الہ العالمین ہماری اصلاح کر دے۔ الہ العالمین یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے تو اس مہینے میں ہمیں پاک و صاف کر دے۔ الہ العالمین جو ہمارے دل کے اندر دشمنی ہے تو اسے ختم کر دے، الہ العالمین جو بغض و کینہ ہے تو اسے ختم کر دے۔ الہ العالمین مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہمارے دل کو آئینے کی طرح سے صاف کر دے۔ الہ العالمین ہم میں جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں تو انہیں صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہوں تو انہیں قرض ادا کرنے کے سبب عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو ہماری بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے لیے رشتوں میں آسانی فرما دے۔ الہ العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔